تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر نہ کرنے کا فیصلہ۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت پابندی کے لیے سپریم کورٹ سے فیصلہ درکار نہیں ہوتا۔ ذرائع وزارت داخلہ کا دعویٰ، کہا ٹی ایل پی پر پابندی انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت لگائی گئی ہے، نہ کہ آرٹیکل 17 کے تحت۔ وزارت داخلہ نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے بعد ٹی ایل پی اب کالعدم جماعت قرار۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے وفاقی حکومت کے پاس ٹھوس وجوہات ہیں کہ ٹی ایل پی دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ لکی مروت میں سیکیورٹی فورسز کا کامیاب آپریشن، 8 خوارج ہلاک، 5 شدید زخمی۔ وانڈا شیخ اللہ میں عسکری مہارت سے کی گئی کارروائی، خوارج کا فرار کا موقع نہیں مل سکا۔ خفیہ اطلاعات پر بروقت اور مؤثر کارروائی کی گئی۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کی موجودگی کے خدشات کے پیش نظر سرچ آپریشن جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی نیشنل ایکشن پلان کے تحت کی گئی، جس کا مقصد ملک بھر میں آخری خارجی کے خاتمے اور امن و امان کی مکمل بحالی ہے۔ ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹر کانفرنس کا آغاز، حکومت اور پاکستانی عوام کی طرف سے مندوبین کو خوش آمدید۔ کانفرنس دو طرفہ علاقائی روابط کے فروغ کا ایک اہم موقع قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب میں کہا کہ عالمی سطح پر ٹرانسپورٹ اور روابط کے نظام میں تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ گوادر کی طویل ساحلی پٹی اور کراچی بندرگاہیں میری ٹائم سلک روڈ کے اہم حصے کی طور پر خطے کے معاشی اور تجارتی روابط میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ پاکستان ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نوجوان نسل کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تربیت فراہم کرنا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قطر کے وزیر تجارت و صنعت شیخ فیصل بن ثانی کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا توانائی، زراعت، آئی ٹی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور۔ وزیر اعظم نے اہم شراکت دار اور بااثر علاقائی ثالث کے طور پر قطر کے کردار کو سراہا۔ دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ شیخ فیصل بن ثانی کا قطری قیادت کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار۔ قطری وزیر اعظم کی جانب سے پاکستان کے ساتھ اقتصادی روابط مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ عوام میں ترقی کی ضرورت کا بڑھتا شعور مثبت رجحان ہے۔ پنجاب میں تیز ترین ڈیولپمنٹ کے جدید دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ ورلڈ ڈیولپمنٹ انفارمیشن ڈے کے موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام، کہا ستھرا پنجاب، 1100 الیکٹرو بسز اور اپنی چھت اپنا گھر جیسے منصوبے ترقیاتی ابلاغ کی روشن دلیل ہیں۔ صحت، تعلیم اور جدید مواصلاتی سہولتوں تک عوام کی رسائی یقینی بنا کر ترقی کے اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ انسداد پولیو کے لیے وزیر صحت، متعلقہ حکام اور عالمی شراکت داروں کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ پولیو کے عالمی دن کے موقع پر تقریب سے وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب، کہا کہ حکومت پاکستان ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ملک کے دور دراز علاقوں تک ویکسین پہنچانے والے پولیو ورکرز قوم کے ہیرو ہیں۔ پولیو کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بل گیٹس فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر خطی رقم مختص کی ہے، جو اس عالمی مہم کو مزید تقویت دے گی۔ شہباز شریف نے یقین ظاہر کیا کہ عالمی تعاون اور قومی عزم کے ساتھ پاکستان جلد پولیو فری ممالک کی صف میں شامل ہوگا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی کی نیوز کانفرنس، کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے تحت صوبے میں جرائم کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سی سی ڈی کے آنے کے بعد صوبے میں جرائم کی شرح میں نمایاں کمی آئی ہے۔ سی ٹی ڈی کو 4.5 ارب روپے کے وسائل فراہم کیے گئے، جن کے نتائج سب کے سامنے ہیں۔ آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ محکمہ پولیس میں تمام تبادلے اور تقرریاں مکمل طور پر میرٹ پر کی جا رہی ہیں اور صوبے میں قانون کی حکمرانی کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے گا۔ ارکان سندھ اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کا نفاذ ہو گیا۔ سندھ اسمبلی ارکان کو 3,60,000 روپے ماہانہ تنخواہ و الاؤنسز ملیں گے۔ ارکان سندھ اسمبلی کی پے سلپ میں تنخواہ الاؤنسز کا نیا سلیب شامل ہو گیا۔ سندھ اسمبلی نے 9 اگست کو تنخواہوں میں اضافے کا قانون منظور کیا تھا۔ 27 اگست کو سندھ اسمبلی کمیٹی نے ارکان کی تنخواہ اور الاؤنسز میں اضافے کی سفارش کی تھی۔ ارکان سندھ اسمبلی کی نئی تنخواہ کا اطلاق جولائی سے ہوگا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری آمد۔ راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے احاطے میں گراؤنڈ واٹر ریچارج سسٹم کا افتتاح کیا۔ تاجر برادری کے رہنماؤں کی ملاقات، گورنر پنجاب کو معیشت میں بہتری کے حوالے سے تجاویز پیش۔ گورنر پنجاب کی تاجروں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے متعلقہ حکام سے بات چیت کی یقین دہانی کرائی۔
اور اسلام آباد میں جام بحق ایس پی عدیل اکبر کی نماز جنازہ ادا. نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں ماڑی ٹھاکرا میں ادا کی گئی. معروف مذہبی اسکالر ثاقب مصطفی کے بھائی عاقب مصطفی نے نماز جنازہ پڑھائی. سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں ایس پی عدیل اکبر سپرد خاک. پولیس کے چاقو چوبند دستے نے ایس پی عدیل اکبر کے جسد خاکی کو سلامی پیش کی. نماز جنازہ میں آئی جی اسلام آباد، پولیس افسران، سیاسی و سماجی شخصیات کی شرکت. شرکاء نے مرحوم کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا.